من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ تکویر کی آیت 19، 20 اور 21 پڑھی گئی ہے۔ پیچھے اللہ پاک رب العزت نے قسمیں کھا کے کچھ چیزیں بیان کی تھی۔ رات کی اندھیری آئی، پھر صبح کی روشنی ہوئی، اس سے کیا مراد تھا؟ آج جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس میں اللہ پاک رب العالمین ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں، وہ بہت آسان ہے۔ وہ یہ کہ قرآن اللہ رب العزت کا کلام ہے اور اس کے کلام ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رکھنی چاہیے، نہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تو بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری چھوٹی سی عقل ہے اور اللہ خالق ہیں، پوری کائنات عالم کو پیدا کرنے والے ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے جی ہمیں اس پر ایمان لانا ہے اور مان لینا ہے۔ ایک ادنی سی مثال سے سمجھیے، ایک 2 سال کا بچہ ہے، اس کے سامنے ایک پلیٹ میں ٹافی رکھ دیجئے اور ایک پلیٹ میں ایک کاغذ پر $10 بلین کا چیک رکھ دیجئے، بچے کے سامنے پیش کیجئے۔ بچے کو چاکلیٹ دکھ رہا ہے اور پلیٹ میں وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی نظر آ رہا ہے۔ باپ سمجھانے کی بہت کوشش کر رہا ہے کہ بیٹا پلیز یہ ٹافی مت لے، یہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ چیک چوائس کر لے تو پوری لائف کھائے گا، تیرا باپ بھی کھائے گا، بہترین بنگلے بنا لے گا۔ کہے گا نو پاپا نو، نو ڈیڈی نو، اور ہم ہوں گے تو کہیں گے نہیں ابو نہیں، چونکہ آپ کے بچے آپ کو ڈیڈی کہتے جی۔ لاکھ سمجھانے کی کوشش کیجئے، وہ ٹافی ہی لے گا، چیک کو نہیں لے گا۔ لیکن اگر بچہ دانا و بینا ہے، ہوش مند ہے، 10-15 سال کی عمر والا ہے، پڑھا لکھا ہے، 10ویں پاس ہے، تو 1 کلو ٹافی رکھ دیجئے $100 کی، اور 10,000 کا چیک رکھ دیجئے، وہ ٹافی کو چھوڑ کے چیک لے لے گا جی۔ تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں سمجھا دیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تجھے سمجھ میں کیا آ گیا ہے؟ آج تک تجھے یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ تیری عقل کیا ہے جی، تو تو یہ کیسے سمجھ لے گا؟ تو اللہ رسول کے اعتماد پر اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، یہ ایک تمہید ہو گئی۔ دوسری تمہید یہ ہے کہ کوئی بھی بات کو نقل کرنے والا علمی طور پر ہمارے یہاں علماء کے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ناقل کون ہے، وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ اس کائنات عالم میں قرآن کریم ہم تک 2 واسطوں سے آیا ہے۔ اللہ رب العزت سے کلام رب العزت کو اخذ کیا، قبول کیا، کس نے؟ سب سے پہلے جبرائیل امین علیہ السلام نے، اور جبرائیل امین علیہ السلام نے قرآن اللہ سے اخذ کر کے بغیر کسی کمی یا زیادتی کے، بغیر کسی ایک حرف کو کم کیے ہوئے یا زیادہ، حرف تو دور کی بات ہے، کسی ایک نقطے کے بغیر ہیر پھیر کے من وعن ہو بہو
جیسا اللہ کا کلام تھا یا ہے، اور کلام کے اندر جو قوت تاثیر ہے ربانی طور پر یا روحانی طور پر، اس کلام کے اندر جو باطنی قوت ہے یا انوارات ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی اللہ رب العزت سے اس کو اخذ کیا، اور وہ بعینہ ہو بہو کلام، اور اس کلام کے پیچھے جو قوت الہی ہے، ربانی نور ہے، وہ تمام کا تمام نور الفاظ کے ساتھ ساتھ اور معانی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ من و ان ہو بہو حضرت خاتم النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب اطہر میں القاء کر دیا۔ تو ہمیں نہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم پر کسی طرح کا کوئی خدشہ یا کوئی شک و شبہ ہے کہ انہوں نے کوئی ہیر پھیر کیا، نہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کوئی امید ہے کہ اس کلام الہی میں کوئی رد و بدل یا تغیر و تبدل کیا۔ تو ہم تک جو قرآن آیا ہے جن دو واسطوں سے، یہ دونوں واسطہ بعینہ سالٹ ہے۔ اور ابھی سورہ جن کی تشریح میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اللہ رب العالمین جب قرآن کو نازل کرتے ہیں تو چونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کو نازل کرنے کے ساتھ ساتھ غیبی طور پر اس کے حفاظت کی مکمل اور اس کی حراست کی غیبی طور پر رب العالمین خود تدبیر کر دیتا ہے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مخلوق یا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم یا حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم تک اللہ کے کلام تک پہنچنے میں کسی طرح کا کوئی غیر مخلوق اللہ کے کلام میں دخل کر کے ہیر پھیر کر دے۔ تو جو سالٹ دونوں واسطہ ہے، یہ دونوں کا دونوں واسطہ قوی اور مضبوط ہے، پر اعتماد ہے، اس پر ہم کو ایمان لانا چاہیے۔ ہماری سعادت یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو من و ان تسلیم کر کے اپنا سر تسلیم خم کر دیں اور اس کے سامنے اپنے آپ کی اطاعت کے لیے پیش کر دیں۔ اللہ پاک اسی کو اس آیت میں نقل کرتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، باقی بات کل۔ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، مقرر یہ کہا ہے، یہ شیخ الہند ترجمہ کرتے ہیں، ایک بھیجے ہوئے عزت والے کا، رسول کریم۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم باعزت بھی ہیں اور کریم بھی ہیں۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، قوت والا عرش کے مالک کے پاس۔ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوت پر گفتگو کل کر لیں گے تھوڑا سا۔ مکین، درجہ پانے والا، مطاعن ثم امین، سب کا معنی ہوا وہاں کا معتبر ہے۔ اس دنیا میں زمین کے نیچے حضرت خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ امام الانبیاء نبی الانبیاء سے زیادہ اللہ کے نزدیک کوئی معتبر نہ، ہمارا ایمان اس کے خلاف ہے۔ ہم حضور اکرم خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت کا من وعن ترجمان سمجھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جس کو بطور نمونہ کے کائنات عالم کے سامنے پیش کیا ہے وہ صرف ایک اور اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کی تشریح پہلے گزر چکی ہے کبھی کہ اللہ کے نزدیک نمونہ صرف ایک اور اکیلا ہے۔ وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اور ان تک لانے والے کون ہیں؟